صحت عافیت کے بارے میں دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے، تو یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کے حوالے سے میں ایک نسخہ عرض کرتا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کی دعائیں بڑی کثرت سے قبول ہوتی تھی۔ ٹھیک، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تم کو اتنے نیک آدمی بھی نہیں لگتے کہ تم کوئی ولی ہو، کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہاری دعائیں اتنی کثرت سے قبول ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، بائک پہ، پیدل، خریداری کرتے، مجھے جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کا بھلا کر، یا اللہ اس کی خیر کر، یا اللہ اس کو عافیت دے، یا اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ تو میں چونکہ کثرت کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بہت خوب مفتی صاحب، ماشاء تو یہ ایک بڑا پیارا نسخہ ہے دعا کی قبولیت کا، کہ دعا کی کثرت کی جائے اور دوسروں کے لیے دعا کی کثرت کی جائے۔ تو اب جیسے گھر سے نکلیں، اب وہ ٹھیلے والا ہے، وہ دکاندار ہے، وہ صفائی والا ہے، وہ رزق کی تلاش میں نکلنے والا ہے، اب سب کے لیے دعا کرتے جائیں، یا اللہ یہ جو رزق کمانے کے لیے نکلا ہے اس کو رزق حلال عطا فرما، جس کا روزگار چل رہا ہے یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، کوئی پریشان نظر آتا ہے کہ یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، کوئی مریض سا نظر آیا تو کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، ہاسپٹل کے سامنے سے یا لیب کے سامنے سے گزرے تو یا اللہ جہاں یہاں جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ تو کثرت کے ساتھ جب دعا کرنا دوسروں کے لیے معمول بنا لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بارے میں اس کے چند ایک اور فضائل ہیں اور اس کے اور فوائد ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے لیے دعا کریں جو وہاں موجود نہیں ہے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ کیا مطلب ہوا کہ مثال کے طور پہ میں اپنے کمرے میں ہوں، آپ اپنے گھر میں ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ٹھیک، تو یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی کیونکہ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں یہ دعا کی۔ اچھا، اب یہ تو آپ کے حق میں قبول ہوگی نا، تو میرا کیا بنا؟ جی، میں تو ویسے کا ویسے ہی رہ گیا۔ اب اس کے اوپر حدیث مبارک سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے سر کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے۔ اللہ، ٹھیک، وہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسی ہی خوشخبری ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب۔ گویا ہوا یہ کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی تو فرشتے نے میرے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے حق میں میری دعا قبول، میرے حق میں فرشتے کی دعا قبول۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث مبارک ہے اسی کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یوں دعا کرتا ہے نا اپنے بھائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ شروع میں تم سے کروں گا۔ اللہ، اللہ، تم نے دعا اس کے لیے کی ہے لیکن شروع میں تم سے کروں گا۔ سبحان اللہ، جو سبحان تم نے اس کے لیے مانگا پہلے تجھے عطا کروں گا، پھر اس کو عطا کروں گا۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر خوبصورت اور زبردست قبولیت کا عمل ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شریک کر لیں اور دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ تو جو چیز آپ کو چاہیے نا، آپ دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو پہلے دے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ بندے شروع تجھ سے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک دعا کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کی فضیلت ایک اور میں فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جو بندہ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس پر باقاعدہ علماء نے تحریر فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور ہر مومن مرد و عورت کو بخش دے، ٹھیک، تو ہر ایک کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ٹھیک، دنیا میں اس وقت جو مسلمان ہیں
ان کی تعداد 1.5 ارب ہے. سبحان اللہ. اور ہر مومن تو یہ نہیں ہے، کیونکہ جو فوت ہو چکے وہ بھی تھے اور جو آئیں گے وہ بھی ہے. کیا بات ہے. تو یہ ایک دعا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور ہر مومن مسلمان مرد عورت کو بخش دے، اس ایک دعا سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. تو اربوں کی تعداد میں نیکیاں اس ایک جملے کے ذریعے بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دعا اب یہ دوسروں کے لیے دعا بھی ہے، اپنے لیے دعا بھی ہے، نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے.